السلام علیکم ناظرین، ہماری یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو شوگر میں مبتلا ہیں۔ WHO کے مطابق ہر 10واں آدمی جو ہے وہ شوگر میں مبتلا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب خوف سا ہے۔ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو ٹیسٹ کروانے سے ڈرتے ہیں، مبادا کہ اگر ہمیں کوئی بیماری نکل آئی تو پھر ہم تو جیتے جی مر جائیں گے۔ ارے بھائی، اس خوف سے نکلو۔ خدا نخواستہ اگر ٹیسٹ کروانے سے کوئی بیماری سامنے آ بھی جاتی ہے تو کم از کم اس بیماری کا بر وقت ہم کوئی علاج کر پائیں گے، اس کا کوئی اپائے کر پائیں گے، اس کا کوئی توڑ کر پائیں گے۔ اگر پتہ ہی نہ چلا تو وہ بیماری خاموش قاتل کی طرح آپ کو اندر ہی اندر ختم کر دے گی۔ لہٰذا یہ دانش مندی نہیں ہے، اپنا ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کا صحت کا لیول کیا ہے۔ تو ہمارا اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو یہ مشورہ ہے، اگر کہیں بھی آپ کی ٹانگوں میں درد ہوتی ہے، کھانا کھانے کے بعد جسم بہت بھاری ہو جاتا ہے، آنکھوں میں خارش ہوتی ہے، یا آپ کے زخم جو ہے وہ جلدی مندمل نہیں ہو پا رہا ہے، تو پہلی فرصت میں اپنی شوگر کا ٹیسٹ کروائیں۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی مثبت اس میں کوئی اشارہ ہو تو اسی لحاظ سے اپنے معالج سے مل کر اپنی غذا اور پرہیز کی ترتیب دیں۔ تو اس رمضان میں وہ دوست جو شوگر میں مبتلا ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے، کہ آپ نے میٹھے سے بچنا ہے، خاص کر وائٹ شوگر۔ یہ جو چینی ہے، چینی اس سے بنی مصنوعات، یہ کولا ڈرنکس جنہیں ہم کاربونیٹڈ جوس بھی کہتے ہیں، یہ جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ نے سافٹ ڈرنکس جو ہیں آپ نے ان سے بچنا ہے۔ اسی طرح ایسی غذائیں جو بادی ہیں، جو آپ کے اسٹمک کو خراب کرتی ہیں، ان سے بچنا ہے، جن میں چنے کی دال ہے، جن میں سموسے ہیں، یہ تلی چیزیں جتنی بھی ہیں، بیکری کی چیزیں جتنی ہیں، میدے کی چیزیں ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ آپ روزہ رکھیں لیکن اپنے معالج کے مشورے سے، اپنے معالج سے مشورہ ضرور کریں، اور اپنی دوا جو ہے اس کو لازمی چینج کروائیں۔ عام دنوں میں جو آپ کی دوا ہے وہ اور ہوگی، اور جو روزوں میں ہے اس دوا کا کوئی طریقہ کار اور اس دوا کا سالٹ کوئی اور ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ کے آپ کوئی ایسی دوا لے لیں جس کی آپ کی شوگر کم ہو جائے۔ اب سارا دن آپ نے خالی پیٹ رہنا ہے تو وہ آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ شام کو افطار کے وقت آپ روزہ افطار کریں تو آپ میٹھا تو لے نہیں سکتے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ انار دانہ اور آلو بخارا 3-4 دانے آلو بخارے کے لیں، اور 3-4 چمچ جو ہے وہ انار دانے کے لیں۔ اس میں آپ 3-4 اناب ڈال دیں، ان کو صبح بھگو کے رکھ دیں، شام تک یہ اچھی طریقے سے بھیگ جائیں گے، تر ہو جائیں گے۔ ان کو آپ نے اچھے طریقے سے مل کے چھان کے آپ اس سے افطاری کریں۔ اپنی روزمرہ کی معمول جو آپ کی غذا ہے وہ لیں۔ ہاں، البتہ افطاری کے بعد پیسی ہوئی دار چینی، یا اسی طرح آسگند ہوتی ہے، دار چینی پیس کے رکھ لیں، یا آسگند پیس کے رکھ لیں۔ 1.5 پاؤ دودھ میں 1/4 چمچ دار چینی پکا لیں، یا آسگند پکا کے اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں۔ جب اس دوا کا دودھ میں ذائقہ اور رنگ نکل آئے تو اس کو نیم گرم پی لیں۔ اگر آپ زیادہ کمزوری فیل کر رہے ہیں تو 1 انڈا ابلا ہوا وہ کھا کے اوپر سے دار چینی یا آسگند والا دودھ پی لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے فوری جسم میں توانائی آئے گی، اور آپ کی تمام جو طاقتیں ہیں جسم کی وہ ساری کی ساری بحال ہو گئی ہیں۔ دوستو، شوگر جو ہے اگرچہ ایک بیماری سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ بہت سی بیماریوں کا مرکب ہے۔ جب ہمیں خدا نخواستہ شوگر کا مرض لاحق ہوتا ہے تو اس سے پٹھوں کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے، جسمانی طاقت میں بھی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اس پہ آنکھوں میں اثرات آ جاتے ہیں، اس کے پاؤں پہ اثرات آ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کو آپ ایزی نہ لیں، مکمل طور پر اس کے جتنے بھی پرہیزی لوازمات ہیں ان پہ عمل پیرا ہوں،
اپنے مالج کے ساتھ ٹچ میں رہیں، مالج کے ساتھ ہمیشہ ملتے رہیں، مشاورت میں رہیں، تو انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو غذا کے حوالے سے آپ شام افطاری میں گوشت لازمی لیں، اس میں ہیوی قسم کی، یعنی ایسی غذا جو جسم کو تقویت دے، بھرپور ہو۔ ہلکی پھلکی غذا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگی، چونکہ آپ کے جسم میں آلریڈی کمزوری ہے، تو اس کو توانا کرنے کے لیے آپ کو ایک طاقتور و توانا غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبح آپ سحری میں، وہ جیسے ہم نے بتایا آپ کو، دار چینی والا یا جو آسگند والا دودھ، وہ بھی آپ پی سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو تلی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں۔ رات کو سوتے وقت آپ بادام روغن جو ہے وہ دودھ میں ڈال کے پئیں۔ اسی طرح زیتون کا تیل ہے، آپ اس کا استعمال کریں۔ ایسے لوگ جو قبض کا شکار ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ بادام روغن لازمی دودھ میں ملا کے پئیں، اور اپنی ناف میں بھی چند قطرے جو ہے نا، 3-4 قطرے اس کے ڈالیں، جس سے جسم میں خشکی کا خاتمہ ہو کر تراوت پیدا ہوتی ہے۔ قبض جو ہے بنیادی طور پہ یہ ایک خشکی کا مسئلہ ہے۔ جب جسم میں ہمارے خشکی بڑھ جاتی ہے، تراوت کم ہو جاتی ہے، اس سے بھی جو قبض ہے وہ سامنے آتی ہے۔ جو لوگ زیادہ فائبر والی چیزیں استعمال نہیں کرتے، زیادہ تلی چیزیں استعمال کرتے ہیں، زیادہ مرغن چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان سے جو ہے یہ خشکی کا غلبہ آ جاتا ہے، اور اس سے پھر انتڑیوں میں جو حرکات دودھیا جسم، ان کی جو ورکنگ کی جو حرکات ہیں، جو اس کے افعال ہیں، ان میں کمی آنے سے قبض کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ دوستو، ہم بہتر غذا کھا کر بہتر صحت انجوائے کر سکتے ہیں، بہتر زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ